کہ اگر وہ آدمی کسی سے پیسے واپس لیتے وقت یہ بات کہے کہ سونے کا یہ ریٹ تھا، چاندی کا اور ڈالر کا یہ ریٹ تھا، کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا اگرچہ وہ لیٹ ہو جائے، کتنی دیر لیٹ ہو جائے، پیسے اتنے کے اتنے ہی رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سونے چاندی کے ساتھ سے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات سناتا ہوں. مجھے ایک مسئلے میں لوگ لے کے گئے کہ ہمارا فیصلہ کر دیں. وہ بندہ کہنے لگا جی دیکھو جی ابسا میں نے اس کو پیسے دیے تھے 2 لاکھ روپیہ، اس آدمی 2 یا 3 لاکھ تھا، اب یہ پیسے واپس کر رہا ہے 2-3 لاکھ روپیہ، تو سال ہو گیا، سونے کا تو یہ ریٹ تھا، میں لینا ہی نہیں، میں سونے کا ریٹ سے لینا. میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ میں نے سونے کے ریٹ سے لینا. اور اگر کوئی مسلمان یہ بات سن لیں دیتا روپے ہے، ڈالر ہے، تو کہتا ہے جی سونے کا ریٹ بازار کے اندر ہے تو یہ بھی حرام ہے. سونا دے تو سونا واپس لے سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ لو جی سونے کا یہ ریٹ ہے، لو جی اتنے روپیے لے لو، لاکھ روپیہ آج کا سونے کا یہ ریٹ ہے، میں نے اتنے تولے اتنے ماشاءاللہ لینا ہے. یہ حرام ہے. سونا دے سونا لے، روپیہ دے روپیہ لے، چاندی دے چاندی دے، گندم دے گندم دے، جو دے جو لے. یہ ریٹ والی بات جو ہے نا یہ بڑا میں نے سمجھایا کہ بھائی اللہ کا حکم نہیں، آپ کیوں کہتے ہو سونا؟ نہیں جی نہیں. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی آپ صاحب یہ سونا کہتا ہے نا، اس نے بات نہیں کی تھی تو میں نے اس کے پیسے لے کے نا، وہ کہنے لگا میں نے بازار کے اندر VCR کی دکان بنائی تھی، اس کے اندر میں نے VCR لیے تھے 80,000 روپے کا ایک VCR تھا. اس کے پیسوں سے پتہ نہیں 4 VCR کے 3 VCR آئے تھے. میں نے بھی آج بازار کے اندر جو VCR، اب VCR جو ہے نا وہ ٹگٹل کا ملتا ہے، 2 روپے کا ملتا ہے، وہ میں نے بھی VCR کی قیمت دینی ہے بس. اور اس کو پھر عقل آ گئی، سمجھ آ گئی کہ اللہ کی شریعت یہ ہے کہ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میں نے پیسے واپس لیتے ہیں سونے کا اور چاندی کا ریٹ میں، چاندی دے سونا سونا. اس لیے اس بات سے مسلمان کو خیال کرنا چاہیے کہ کبھی بھی اپنے منہ سے یہ بات یاد رکھنا، یہ خنزیر اور حرام کھانے والی بات ہے کہ کسی کو یہ کہہ کے سونے اور چاندی کا یہ ریٹ. جتنے پیسے دیے ہیں اگر لیٹ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت اس کے اوپر کرے گا. پھر ایک اور بات بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ جو انسان پیسے دیتا ہے کسی کو، شو نہ مارے کسی جگہ بار میں بازار میں. کئی دفعہ اور یار میں انہیں رشتہ داروں میں پیسے دیتے نہیں، انہیں میرے پھنسے نہیں، انہیں میں انہیں چیڑا کہا ہے، میں کبھی موڑے نہیں پیسے دے ہی جانا میں تے. یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا، یہ اپنی شو مارنے کے لیے بڑا. اور قیامت کے دن اجر بھی ضائع ہوگا، اور کیونکہ اس نے اپنے آپ کو راضی کیا، اس کی سزا بھی اس کو ملے گی کہ یہ اللہ کے لیے دینا، اس کی سزا بھی ملے گی اس کو. پھر ایک اور بات ہے کہ شریعت یہ بات کہتی ہے کہ یہ جو کسی کو آپ نے پیسے دیے یہ بڑا اجر والا معاملہ ہے، اس کو ضائع نہ کر بیٹھے. سب سے پہلے قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. مومن جو ہے وہ کسی کو اگر پیسے دے تو یاد رکھیں اللہ یہ کہتا ہے کسی مومن کو اگر وہ قرض حسن دیتا ہے نا کہ میں سود نہیں لینے اتنے پیسے کا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اس نے اس کو قرضہ نہیں دیا، اللہ کہتا ہے اگر اس نے میری شریعت کے مطابق قرض حسن دیا کہ سود نہیں لوں گا، اس نے اللہ کو قرض دیا. ذرا غور کریں، اللہ شہنشاہ کائنات جو پوری کائنات کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ کہتا ہے میرے حکم کے مطابق اگر کسی کو دیا نا کہ میں پیسے نہیں لوں گا، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں لوں گا، تو یہ اللہ کے نزدیک اللہ کو قرض ہے. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَيُضَاعِفَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. میں نے بڑا اس آدمی کے لیے اجر رکھا ہوا ہے. اور
شریعت یہ بات دے ایک اور کہتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی انسان، کسی مسلمان کوئی انسان پھنس گیا، حالات ایسے ہیں یا یکدم اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر کسی مسلمان کی سختی اگر وہ دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی سختی کو دور کرتا ہے۔ ایسے انسان جتلا کے ضائع کر رہا ہے اپنے اجر کو۔ پھر نبی علیہ السلام کا ایک اور بھی حکم ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یظلمہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اگر کوئی مسلمان پھنس جائے تو اس کو یہ نہ کہے میرے لو مار، میرے لو جا دفاع ہو، میرے کو کوئی نہیں ملنی، فرمایا یہ نہ کرے، یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کو یہ چاہیے اگر کسی کو اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو نبی علیہ السلام وَلَا يَسْلِمُهُ، اس کو چھٹے نہ، جتنی ہو سکتا ہے اس کی ہیلپ کر دے، ویسے صدقہ دے سکتا ہے اس کو، ویسے اس کی مدد کر سکتا ہے، نہیں اس کو قرض دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر آسانیوں پر جو کسی کے لیے پیدا کرتا ہے، قیامت کے دن آسانیاں پیدا کر دے۔ پھر شریعت اور قرآن اور بلکہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، دنیا میں لوگوں کے اوپر رحم کرو، ان کے حالات ایسے نہیں، بیچارے قرض لینے آ گئے تو ان کو دے دو یا صدقہ دے دو، ان کو دو، ان کی ہیلپ کر دو، کوئی بات نہیں، تم ان کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور آج کل خاص کر کے اس دور میں لوگ جب کہتے ہیں جی پیسے کی دنیا، جی پیسے کی دنیا ہے، جس کو دیکھو سود کا کام ہے، فلانے کا کام، اس ڈن کر کے کئی قسم کے، اور نقد ہو ریٹ، آدھار ہو ریٹ، کئی اتنے سود کا کام چل رہے ہیں۔ اس دور میں اگر کوئی کسی کو قرض حسن دیتا ہے کہ اس کے اوپر سود نہیں لیتا، یہ محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ بھائی نہیں، وہ کافر لوگ ہیں، وہ سود کا کام کرنے والے یہودی ہیں، میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا جتنے آپ نے مجھے دیے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر پا کرتا ہے ان میں سے ایک اور بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے، جو آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، یہ یاد رکھیں اللہ کے نزدیک یہ بھی ایک صدقے کی قسم ہے کہ وہ صدقہ کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازے کے اوپر، صحیح حدیث ہے، صحیح ترین حدیثوں میں سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جنت کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے، جنتی جب جائیں گے تو ایسے دیکھیں گے اوپر لکھا ہوگا کیا کہ کسی نے اگر کسی کو پیسے دیے ہیں، صدقہ کر دیا ہے، یہ دروازے کے اوپر لکھا ہے، اگر اس نے صدقہ کر دیا ہے اللہ ایک کی بجائے 10 عطا کرے گا واپسی۔ اور ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اللہ 18 گنا عطا کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ایک آپ نے روپیہ دیا، کسی کو صدقہ کیا تو 10 روپے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا، دنیا میں آخرت میں دے گا۔ اور 1 روپیہ اگر قرضہ دیا تو اللہ 18 گنا اس کا جو ہے نا دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 18 گنا جنت کے دروازے کے اوپر لکھا ہے۔